تو اوکے فرینڈس، آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں ہمارے اس فوریکس مارکیٹ کورس کا جو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ تو اس کورس کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاتے چلوں کہ یہ کورس ہم نے کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک پروفیٹیبل ٹریڈرز بننے کے لیے فاریکس مارکیٹ میں جو جو چیزیں ضروری ہے وہ سارے ہم نے اس کورس میں شامل کیے ہیں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے فاریکس مارکیٹ کو سمجھیں اور اس کو ٹریڈ کر سکیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مارکیٹ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں اور لاس کر کے اپنا اکاؤنٹ واش کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بغیر سیکھے اس مارکیٹ میں کود جاتے ہیں، اور جو کام بغیر سیکھے سمجھے شروع کیا جاتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آخر میں لاس ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو فاریکس مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم وہ ساری چیزیں، ہم وہ سارے میتھڈس اور یہاں پہ ڈسکس کریں اور سیکھیں۔ ہم اس کورس کو بیسک سے ایڈوانس تک لے کے چلیں گے۔ اس کو ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ ایڈ ہیں ان میں کافی سارے دوست ایسے ہیں کہ ان کو فاریکس مارکیٹ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے فاریکس مارکیٹ ہے کیا، اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نام سنا ہے کہ دوستوں سے یا کسی یوٹیوب سے میں کوئی ایڈ اس کے سامنے آیا تو ان کو یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرح ایک مارکیٹ فاریکس مارکیٹ کے نام سے بھی ہے۔ تو وہ ان کے ریکویسٹ زیادہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے اس مارکیٹ کو، لیکن ہم جس سے بھی رابطہ کرتے ہیں کافی باری باری پیسے جو ہیں وہ لوگ چارج کرتے ہیں، تو جس کو جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں جتنا نالج میرے پاس ہے فاریکس مارکیٹ کے بارے میں وہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کر لوں گا۔ تو انشاءاللہ جس طریقے سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو ہم اس میں اسٹریٹجی سیکھیں گے، ایک میتھڈالوجی ہم سیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم ڈائریکشنل انالیسس سیکھیں گے کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کو ہم جان سکیں کہ مارکیٹ کس طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فاریکس مارکیٹ کیا ہے۔ جس طرح باقی مارکیٹیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ جاتے ہیں بازار میں تو وہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے وہ بنے ہوتی ہیں، کوئی جوتوں کی مارکیٹ ہے، تو کوئی کپڑوں کی مارکیٹ ہے، تو کوئی جیولری کی مارکیٹ ہے۔ تو ان مارکیٹس کو نام اسی چیز کی بیس پہ دیا جاتا ہے جو چیز وہاں پہ بائی اینڈ سیل ہو رہا ہو۔ اسی طرح فاریکس جو ہمارے جہاں پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں، فائنینشیل مارکیٹس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو ہمارے 3 یا 4 قسم کی مارکیٹس ہیں، بلکہ میں 3 قسم کی ہی کاؤنٹ کر لوں گا۔ ایک قسم کا ہے سٹاک مارکیٹ، جہاں پہ ہم سٹاک یعنی شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہیں جس مارکیٹ میں، جس طرح پاکستان میں پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے، اسی طرح تو اس کو سٹاک مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ایشو آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ جس طرح کرپٹو مارکیٹ ہے، جہاں پہ کرپٹو کرنسیز کی بائی اینڈ سیلنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم کرپٹو مارکیٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح فاریکس مارکیٹ ہے، تو یہاں پہ فارن کرنسی کی جو لین دین ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، مطلب یہاں پہ ایک کرنسی آپ نے بائی کی کسی دوسری کرنسی کے مقابلے میں، اور اس طرح ایک کرنسی آپ نے سیل کی کسی دوسری کرنسی کے مقابلے میں، تو یہاں پہ کرنسیز کا جو ڈیلنگ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں اس کو فاریکس مارکیٹ کہا جاتا ہے، یا فارن ایکسچینج بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے وہ کموڈیٹیز کا، لیکن وہ بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں، اسی کیٹیگریز میں۔ تو کموڈیٹیز میں جیسا کہ گولڈ، آئل، سلور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو لیکن وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہے مارکیٹ کہ اس کو فاریکس مارکیٹ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ڈائریکشنل ہم سیکھیں گے، پہلے ہم ٹرینڈ سیکھیں گے کہ آیا مارکیٹ کے ٹرینڈ
کس طرف ہے. جب تک ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ مارکیٹ کس طرف جا رہے ہیں تو ہم اس میں کیسے ٹریڈ کریں گے. مطلب یہاں پہ قیمتیں بڑھتی ہیں ابھی مارکیٹ میں یا قیمتیں گھٹتی ہیں یا قیمتیں ایک رینج میں جا رہی ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں پہلے سیکھنی ہوگی، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم ایک پروفیٹیبل ٹریڈر نہیں بن سکتے. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ کو سیکھ سکیں. تو اس لیے ہم نے ڈائریکشنل انالیسس جو ہے وہ اس مارکیٹ کا سب سے پہلے سیکھنے ہیں کہ ڈائریکشنز میں کس طرح ٹریڈ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کورس میں ہر وہ چیز شامل کی جائے گی جو ایک پروفیٹیبل ٹریڈرز بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آپ ایک پروفیٹیبل ٹریڈر ہوں گے اس مارکیٹ میں. دیکھیں گارنٹی کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ کلاسز کے بعد انشاءاللہ کچھ دوست جو آلریڈی فارکس مارکیٹ میں ان کو پتہ ہے، ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا، وہ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی جو نظریہ ہے مارکیٹ کو جج کرنے کا، مارکیٹ کو دیکھنے کا، ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، کیا وہ چینج ہو گیا ہے کہ نہیں، آپ وہی پرانے طریقوں سے ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائے گی، اگر آپ لوگ وہ اسی طرح سے فالو کریں گے اور اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس انبیٹیبل مارکیٹ میں پروفیٹیبل رہیں گے، ایک پروفیٹیبل ٹریڈر ہی رہیں گے. جہاں پہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں لاس ہی کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جو چیزیں ہم یہاں سے سیکھیں گے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے اور اسی طرح اس کو اپلائی کریں گے تو ایٹ دی اینڈ ہم ایک پروفیٹیبل ٹریڈر ہی رہیں گے. اور باقی رسک کی اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ دوست کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رسکی مارکیٹ ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک بزنس میں رسک انوالو ہے. لاس اینڈ پروفٹ یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر بزنس میں یہ ہوتا ہے. لیٹ سے آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں اور میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ فزیکل بزنس میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں ایک کار لیتا ہوں اور اس کو ٹیکسی کے طور پہ یوز کروں گا تو اس سے مجھے پروفٹ آتا رہے گا. آپ آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایک کار لے لیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا یہ لاس نہیں ہے؟ کیا یہ رسک نہیں ہے؟ اگر اس کا مارکیٹ پرائز گر گیا تو کیا آپ کو لاس نہیں ہوگا؟ اسی طرح وہ چوری ہو گیا تو آپ کو لاس ہو گیا. اس میں کوئی میکینیکل پارٹ آتا ہے تو آپ کو لاس ہوتا ہے. تو لاس تو ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ نہیں کہ صرف فوریکس مارکیٹ میں لاس موجود ہے اور باقی مارکیٹ جو ہے وہ اس میں لاس نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ بزنس میں لاس کم ہوتا ہے اور کچھ رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور کچھ بزنس میں رسک زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہائی رسک مارکیٹ ہے. یہاں پہ اگر آپ نے آنا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر رسک بہت زیادہ ہائی ہے. تو اسی لیے میں نے بڑے کیلکولیٹڈ رسک لینے ہیں، بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے چلنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہاں پہ جو رسک ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے، تو اس وجہ سے پروفٹ بھی زیادہ ہے. کیونکہ جہاں پہ رسک زیادہ ہوتا ہے، ہائی رسک ہائی پروفٹ، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو ان چیزوں کی طرف جو ہے اسی لیے تو ہم یہاں پہ ایک پراپر سیکھ کے جو ہے ٹریڈ کریں گے. ورنہ اگر بغیر سیکھ کے ٹریڈ کریں گے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو 95% لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گیا ہے فوریکس ایک مارکیٹ کے بارے میں ایک اوور ویو کہ مارکیٹ کیا ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو فوریکس مارکیٹ کا ڈیفینیشن کروں تو فوریکس مارکیٹ سمپلی میں لمبے چوڑے ڈیفینیشنز میں نہیں جاتا کہ وہ جو ہے کچھ لوگ نا وہ انگلش میں لکھ کے یہ بڑا لمبا چوڑا پیراگراف لکھ لیتے ہیں، یہ ڈیفینیشنز ہے. نہیں، ہم سمپل رکھیں گے چیزوں کو، جا کے چیزیں جتنے سمپل ہو اتنے ہی اچھی طریقے سے جو ہے نا ہمیں ذہن نشین ہوں گے اور آسانی کے ساتھ ہم چیزوں کو کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو فوریکس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ فارن کرنسی کی
لین دین ہوتی رہتی ہے، بائی اینڈ سیل ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فارکس مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھے فزیکلی بھی ہم نے کیا ہے، کئی لوگوں نے اس طرح فزیکل ٹریڈنگ کیا ہوگا کرنسی کا۔ لیٹ سے آپ جا رہے ہیں امریکہ، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں امریکہ، تو امریکہ کے لیے آپ کو وہاں پہ تو پی کے آر آپ کا یوز نہیں ہوگا، یہاں آپ کے پاس پی کے آر ہے، تو آپ ایک ایکسچینج میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کرنسی کو چینج کرتے ہیں، پی کے آر کے بدلے آپ ڈالر بائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوچ لیں کہ آپ نے ڈالر بائی کیا، اور جب آپ ڈالر بائی کر رہے تھے اس وقت ریٹ چل رہا تھا 200 روپیز پر ڈالر، تو آپ نے بائی کر لیا، 200 روپے آپ نے دیے ایکسچینج والے کو اور اس نے آپ کو $1 دیا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنے پیسے تھے یا جتنے آپ کی نیڈس تھی، آپ نے اس کو چینج کر کے آپ چلے گئے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد آپ واپس آئے پاکستان میں، تو جب آپ واپس آئے تو آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہے۔ اب آپ کو ابھی پی کے آر چاہیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دوبارہ کسی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ جو ڈالر ہے یہ آپ لے لیں اور اس کے بدلے مجھے پی کے آر دے دیں۔ اچھا، اب ڈالر اسٹرانگ ہو گیا یا پھر پی کے آر جو ہے وہ ویک ہو گئی، تو اس وجہ سے جو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 210 ہو گیا۔ آپ نے اس کو $1 دیا، اس نے آپ کو 210 روپیز دیے۔ تو جب آپ جا رہے تھے اس وقت 200 روپیز کا $1 آپ کو ملا تھا، لیکن اب جب آپ چینج کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں ڈالر کو، تو آپ کو اب 210 روپیز مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ 10 روپیز پروفٹ آپ کو مل گیا اس فلکچویشن کی وجہ سے، کہ جو ڈالر تھی وہ اسٹرانگ ہو گیا اور جو پی کے آر تھی اس کی قیمت کم ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ کو 10 روپے کی پروفٹ ہو گئی۔ تو یہی سیم چیز ہے، یہاں پہ بھی ہم جو پروفٹ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ لو پرائس پہ کرنسی کو بائی کریں، اور پھر وہ جو تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو اس کو پھر سیل کر دیتے ہیں، اور بیچ کا جو ڈفرینس آتا ہے وہ ہمارا پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر مارکیٹ میں یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ لو سے لو پرائس پہ آپ کسی چیز کو خریدیں اور ہائی پرائس پہ جا کے آپ بیچ لیں۔ اب یہاں پہ جو ہم سیکھیں گے، بیسیکلی ہم یہی ایک ہی چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پرائس کون سی ہے، وہ لو پرائس کون سی ہے جس پہ ہم بائی کر سکیں، وہی لو پرائس ہم نے ڈیفائن کرنی ہے بس۔ اگر ہمیں وہ لو پرائس مل جائے، اس کا پتہ ہمیں چل جائے کہ یہ وہ لو پرائس ہے جہاں سے ہمیں بائی کرنا چاہیے، تو ہم پروفیٹیبل ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لو پرائس ہے، تو ہم لاس میں رہیں گے، کیونکہ جہاں سے ہم بائی کریں گے مارکیٹ ادھر سے اور نیچے گرے گی تو ہم لاس میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارا مین جو مقصد ہے سیکھنے کا وہ یہی ہے کہ ہم اس مارکیٹ میں لو سے لو پرائس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور وہاں پہ جا کے بائی کریں اپنی کرنسی کو۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک سمپل سا ڈیفینیشنز۔ اب اس مارکیٹ کو چلا کون رہا ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی ایک دفتر ہے کہیں پہ کہ جہاں سے یہ چل رہا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہ، اس کا کوئی آفس نہیں ہے، یہ ایک ڈی سینٹرلائز مارکیٹ ہے، اس کا کوئی سینٹر نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک سے نہیں چل رہا بلکہ یہ ورلڈ وائڈ چل رہا ہے۔ تو اسی لیے اس کا کوئی ایک آفس یا ایک ادارہ نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے۔ جس طرح اسٹاک ایکسچینج ہے، تو اسٹاک ایکسچینج کا ایک جگہ ہے، ایک ادارہ ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ لیکن فاریکس مارکیٹ اس طرح کا کوئی کنٹرول یا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ چل رہا ہے، یہ کسی ایک ایریا میں
اگر بند ہو جائے، کلوز ہو جائے، تو کسی دوسری ملک میں جا کے اوپن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں 3 سیشنز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جو میجر سیشنز ہیں، جس کو ہم لوگ ویلیو دیتے ہیں۔ ایک ایشین سیشنز ہے، یو کے سیشن ہے، اور اس طرح پھر سڈنی۔ کیونکہ یہ سیشن وائز چلتا رہتا ہے، تو یہ ایک ڈیسنٹرلائز مارکیٹ ہے، اس کا کوئی سینٹر نہیں ہے۔ اس کو چلانے والے زیادہ تر اگر ہم کہیں تو بینکس ہی ہیں، جس کو اسمارٹ منی کہا جاتا ہے۔ اسمارٹ منی اگر آگے ہم کہیں پہ اسمارٹ منی کا ذکر کریں تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسمارٹ منی مطلب بڑے بینکس، جس کو لوگ بڑے ویل بھی کہتے ہیں، بڑی مچھلیاں، تو وہ اس مارکیٹ کو چلاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کا رول بہت زیادہ ہے اس مارکیٹ کو چلانے میں، جو میجر پارٹیسپینٹس ہیں۔ تو میجر پارٹیسپینٹس میں ہمارے پاس بینکس ہیں، اور اسی طرح ہیج فنڈز ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹس سے۔ تو یہ وہ ادارے ہیں جو اس مارکیٹ میں اپنا مین رول پلے کرتا ہے۔ بینکس میں پھر آگے 2 ٹائپس ہیں، ایک سینٹرل بینک سے اور دوسرا قسم جو ہے وہ ہے کمرشل بینک۔ تو سینٹرل بینک کون کون سے ہیں؟ جو ایک ہر ملک کا ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے، جس طرح امریکہ کا جو ہے وہ یو ایس کا جو فیڈرل ریزرو بینک ہے وہ یو ایس کا، اس طرح یو کے اندر بی او ای بینک آف انگلینڈ ہے، اور جاپان کے اندر اس طرح بینک آف جاپان ہے۔ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ یہ سینٹرل بینکس ہے۔ چونکہ سینٹرل بینکس کا اس مارکیٹ میں بہت زیادہ رول ہے۔ سینٹرل بینک چونکہ اس ملک کی مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے، تو اس لیے وہ اس کا امپیکٹ اس مارکیٹ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح انٹرسٹ ریٹ ہو گیا، انفلیشنز، اور اس طرح کرنسی کی پرنٹنگ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ سینٹرل بینک کی اس میں ہوتا ہے۔ تو سینٹرل بینک کا جو وہ ڈائریکٹ آ کے اس مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا ہے؟ تو میرا جواب تو ہوگا کہ نہیں، سینٹرل بینک بھی ڈائریکٹ آ کے ٹریڈ نہیں کرتے۔ وہ ایکچولی اپنی مانیٹری پالیسی جب امپلیمنٹ کرتے ہیں کمرشل بینک میں، تو کمرشل بینک کا بھی ایک رول بن جاتا ہے اس مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کا، کیونکہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے اس کو کون امپلیمنٹ کرتا ہے؟ پھر اس کو جو ہے نا اس کے پابند کون ہوتا ہے؟ کمرشل بینکس ہوتے ہیں۔ تو کمرشل بینک ایکچولی اس کو میں اگر کہا جائے کہ یہ ایک لیکویڈیٹی پرووائڈرز بھی ہے کے طور پہ کام کر رہے ہیں اس مارکیٹ کو، تو زیادہ صحیح ہوگا۔ کمرشل بینکس جو پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں، اس کو جس طرح پاکستان میں الفلاح بینک ہو گیا، اس طرح میزان یا حبیب بینک، یا اس طرح بہت سارے بینکس ہیں، تو یہ سارے کمرشل بینکس کے زمرے میں آتے ہیں جو خود جا کے ٹریڈ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ کس طرح ٹریڈ کرتے ہیں؟ اب لیٹ سے میں ایک ایگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے، وہ ہے ٹیکسٹائل کی ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، ایک کمپنی ہے جو کپڑا بنانے کا کام کرتی ہے۔ تو اچھا، کپڑے کی وہ کمپنی اب چائنا سے آرڈر
کو آرڈر کرتی ہے کہ مجھے کپڑا چاہیے، ٹھیک ہے، چائنا والے اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کپڑا ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کریں گے۔ اب اگر کمپنی کے پاس ڈالر ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو جا کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کمپنی کو، چائنا والوں کو پیمنٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر کمپنی کے پاس ڈالر نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے یہ کہ وہ کوئی بینک ہائر کریں گے، ایک کمرشل بینک ہائر کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں ڈالر دے دیں، اور وہ اس کے بدلے اس کو پی کے آر دے دیں گے۔ تو بینکس کیا کریں گے کہ وہ فارن ایکسچینج میں جا کے ادھر سے ڈالر اٹھائیں گے۔ لیٹ سے کمپنی نے $1 ملین وہ دینا ہے، پیمنٹ کرنا ہے، تو بینکس نے کیا کرنا ہے، بینکس نے جا کے $1 ملین اٹھا لینا ہے فارن ایکسچینج سے، اور جا کے اس کمپنی کو دے دینا ہے، اور یہ کمپنی جا کے یا پھر وہ ڈائریکٹ ان کے بہاف پہ پیمنٹ کر دیں گے اس کو، اور ان کو پھر اپنا جو پروڈکٹس ہے وہ مل جائے گا۔ اب جب یہ بینکس $1 بلین اٹھاتا ہے مارکیٹ سے، تو مارکیٹ میں ڈالرز کی کیا آتی ہیں، شارٹیج آ جاتی ہیں، شارٹ ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر جانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب مارکیٹ میں سپلائی آتی ہے تو مارکیٹ نیچے آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو فاریکس مارکیٹ کا جو فنڈامنٹل ہے وہ سارا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ چلتا ہے، اسی کے تھرو وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اسی طرح بینکس کا جو کردار ہے اس کا سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہے، تو وہ تو اس کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں آپ کے انویسٹمنٹ بینکس اور ہیج فنڈس وغیرہ۔ انویسٹمنٹ بینک تو کلیئر ہے نام سے ہی کہ وہ بینک جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ جس کے پاس لوگ جا کے انویسٹمنٹ کے لیے پیسے رکھتے ہیں، اور وہ جو سالانہ ایک پروفٹ دیتا ہے، تو وہ بھی اسی مارکیٹ میں آ کے جب ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ بھی کافی بڑے اماؤنٹ سے آتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے اماؤنٹ سے نہیں آتے، ملین آف ڈالرز سے وہ جا کے ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک اچھا خاصا رول ہے اس مارکیٹ میں۔ اور اسی طرح ہیج فنڈس کا بھی اپنا ایک بہت بڑا رول ہے، جو فنڈ مینیجر ہوتے ہیں، جو فنڈ مینیج کرتے ہیں۔ اور پھر ایک قسم اس میں ہے، وہ ہے ریٹیل ٹریڈرز۔ تو ریٹیل ٹریڈر جس طرح عام چھوٹے موٹے ٹریڈر ہوتے ہیں، عام ٹریڈر جو ہوتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کے لاٹ اس سے آتے ہیں، اتنے بڑے بلین آف ڈالر سے ٹریڈ نہیں کرتے، بلکہ کچھ چھوٹے موٹے ٹریڈ کرتے ہیں جو کہ ریٹیل ٹریڈر کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لاس میں رہتے ہیں۔ یہ ایک انڈیویجولس ٹریڈر ہوتا ہے جو کہ عام ایک بروکر کے تھرو اپنے اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے اور اس مارکیٹ تک رسائی حاصل کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریٹیل ٹریڈرز۔ جس طرح ہم فزیکلی جا کے اگر کرنسی کا ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ پیئرس کے صورت میں ہی ہوگا، جس طرح اگر ہم پی کے آر دیں گے تو ہم ڈالر لیں گے یا پاؤنڈ لیں گے یا یورو لیں گے، تو یہ جو دو کرنسیوں کا ایک جوڑی بنتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کرنسی پیئر۔ تو فاریکس مارکیٹ میں بھی پیئرس کی اس میں ٹریڈ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں پیئرز میں پھر کچھ میجر پیئر آ جاتے ہیں، کچھ کو میجر پیئر کہا جاتے ہیں اور کچھ مائنر ہوتے ہیں، اور کچھ ایگزوٹک
پیئرز بھی ہوتے ہیں. تو اب میجر پیئرز کون سے ہیں اور مائنر پیئرز کون سے ہیں؟ ذرا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ میجر پیئرز ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور مائنر، کیونکہ ایگزاٹک کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم ابھی فی الحال چھوڑ ہی دیتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایگزاٹک پیئرز. تو ذرا چلو اسی میں لکھ لیتے ہیں. اگر میں یہاں پہ آپ کو میجر پیئرز کا جو لسٹ ہے وہ دے دوں، وہ تو میجر پیئر میں ہمارے پاس جو پیئرز آتے ہیں وہ ہے، میں ذرا یاد کر لیتا ہوں. میجر پیئرز، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں. چلیے جی، یہ ہو گیا آپ کا میجر پیئرز. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میجر پیئرز میں ہمارے پاس کون کون سے پیئرز آتے ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 ہم لکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی. یورو یو ایس ڈی. اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی. تیسرے نمبر پہ یو ایس ڈی سی اے ڈی. ایک اور پیر ہے یو ایس ڈی سی ایچ ایف. پھر ہے اے یو ڈی یو ایس ڈی. اسی طرح یہ 5 ہو گیا. یہ چھٹا نمبر دے دیتے ہیں اے یو ڈی، سوری اے یو ڈی تو ہو گیا، یو ایس ڈی سی اے ڈی بھی ہو گیا، یو ایس ڈی سی ایچ ایف بھی ہو گیا ہے. یو ایس ڈی جے پی وائی نہیں ہے، ہاں یو ایس ڈی جے پی وائی. اور 7ویں نمبر پر لکھ لیتے ہیں این زیڈ ڈی یو ایس ڈی. یہ جو 7 پیئرز ہیں یہ ہمارے پاس کون سے پیئر ہیں؟ میجر پیئرز. یہ میجر پیئر کے زمرے میں ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب یو ایس ڈی کے ساتھ جو یہ پیئر ٹریڈ ہو رہے ہیں نا، یہ جو میجر کنٹریز ہیں ان کی پیئرز، تو یہ ہم میجر پیئرز ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہے ہمارے پاس مائنر پیئرز. تو مائنر پیئرز کو ہم کیسے لکھیں؟ اس طرح اگر ہم سارے لکھیں گے تو وہ تو کافی زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ جو یورو ہے نا، یورو لیٹس سے یہ ہم لکھتے ہیں. اچھا، یورو کے ساتھ جتنے پیئرز ٹریڈ ہو رہے ہیں یہ ان میں اوپر والوں میں سے، مطلب یورو جی بی پی جس میں یو ایس ڈی نہ ہو، مطلب یورو جی بی پی، یورو سی اے ڈی، اس طرح سی اے ڈی، اس طرح سی ایچ ایف، اس طرح اس کے ساتھ نا اے یو ڈی ملا کے یورو، اس طرح یہ جے پی وائی،
اس طرح NZD. تو یہ جو یورو کے ساتھ اگر ہم یہ پیئرز ملائیں گے تو یہ کون سے پیئرز پھر مل جائیں گے، بن جائیں گے، یہ مائنر پیئر ہو جائیں گے، یہ مائنر پیئرز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح اگر GBP کے ساتھ ہم پیئرز بنائیں گے، مطلب GBP AUD، GBP CHF ہو گیا، GBP CAD ہو گیا، GBP JPY ہو گیا، GBP NZD، تو یہ پھر کون سے پیئرز ہو جاتے ہیں، یہ میئرز مائنر پیئر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی میجر اور مائنر کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا. یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نہیں، بس یہ جو اوپر جتنے پیئرز میں نے لکھے یہ 7، اس میں جس کے ساتھ USD لگ جاتی ہے نا تو وہ پھر میجر پیئر ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ اس سے USD ہٹایا جائے اور ان کا آپس میں پیئرز بنائے جائیں تو مائنر پیئر بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے پیئرز ہیں وہ ایگزوٹک پیئرز میں آ جاتی ہیں. ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ایگزوٹک پیئر جو ہے اس پہ اسپرڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ اسپرڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹریڈ ہی نہیں کرتے. ہم یہی جو میجر یا مائنر پیئر میں سے ٹریڈنگ کرتے ہیں. اچھا، اب آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ، اگر ایک ہوتی ہے اس میں بیس کرنسی اور ایک ہوتی ہے کوٹ کرنسی. تو بیس کرنسی کون سی کرنسی ہے اور کوٹ کرنسی کون سی کرنسی ہے؟ بیس کرنسی وہ ہے جو پہلے نمبر پہ لگتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بیس کرنسی. اور کوٹ کرنسی وہ ہے کہ جس کو بائی کرنے کے لیے ہم پے کرتے ہیں، وہ کون سی کرنسی بن جاتی ہے، کوٹ کرنسی. ہوپ فلی کلیئر ہوا ہوگا کیونکہ آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے آسانی سے آپ لوگوں کو جو ہے نا میں ڈیلیور کر سکوں. تو بیس کرنسی اور کوٹ کرنسی کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. کیوں لیٹس سے اس میں بیس کرنسی اور کوٹ کرنسی کون سی ہوگی، اس میں یورو کیا ہے، بیس کرنسی ہے، اور JPY USD کیا ہے، وہ کوٹ کرنسی ہے. اسی طرح یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ GBP کیا ہے، یہ بیس کرنسی ہے، اور یہ USD کیا ہے، obviously کوٹ کرنسی ہے. اگر کیونکہ ہمیں GBP کے کو بائی کرنے کے لیے کیا USD کو پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو GBP کیا ہے، بیس کرنسی ہو گئی، اور USD کوٹ کرنسی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو بیس کرنسی اور کوٹ کرنسی کا کنسیپٹ ہوپ فلی کلیئر ہوا ہوگا کہ بیس کرنسی کیا ہوتا ہے اور کوٹ کرنسی کیا ہوتا ہے. کہ جس کرنسی کو بائی کرنے کے لیے جو دوسری کرنسی ہمیں پے کرنی پڑتی ہے، لیٹ سے میں USD بائی کر رہا ہوں اور PKR دے رہا ہوں، پے کر رہا ہوں، سیل کر رہا ہوں، تو میرا بیس کرنسی کون سا ہو گیا، USD، اور کوٹ کرنسی PKR. سمپلی جو پہلے نمبر میں آتے ہیں وہ بیس کرنسی ہوتی ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ کیا ہے، وہ کوٹ کرنسی ہے. تو بیس کرنسی اور کوٹ کرنسی کا کنسیپٹ ہوپ فلی کلیئر ہوا ہوگا کہ ہمیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ آپ دیکھیں نا، یہ چلو یہ تو گولڈ کا چارٹ ہے، میں ذرا چارٹ اوپن کروں، یہ چارٹ میں نے اوپن کیا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا برٹش پاؤنڈ اینڈ US ڈالر، اس میں برٹش پاؤنڈ کیا ہے، بیس کرنسی ہے، اور یہ US ڈالر کیا ہے، یہ کوٹ کرنسی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ ہمیں برٹش پاؤنڈ کو بائی کرنے کے لیے اتنا ڈالر جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، تو کیونکہ برٹش پاؤنڈ کیا ہے، اسٹرانگ ہے، اس کا قیمت زیادہ ہے اور اس کا قیمت کم ہے، تو اسی لیے اگر ہمیں اس کو پے کرنا پڑے گا اس کو بائی کرنے کے لیے. اور اس میں پھر آ جاتا ہے سیل اور بائی. یہ تو یہ تو سمپل کنسیپٹ ہے. جب ہم اگر ہم بائی کو کریں گے اس پیر میں اگر ہم بائی کریں گے، بائی کا ٹریڈ لگائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم برٹش پاؤنڈ بائی کر رہے ہیں اور یو ایس ڈالر کو سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم یو ایس کو بائی کریں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں برٹش پاؤنڈ کو سیل کرنا پڑے گا، تو ہمیں یو ایس ڈالر کو بائی ہم کر لیں گے. اسی طرح سیل اور بائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آ جاتا ہے سیکنڈ پہ اسپریڈ. تو اسپریڈ کی طرف، اچھا اس میں یہ دیکھیں نا، اگر آپ یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کو بولتا ہے آسک پرائس اور دوسرے کو بولتا ہے بیڈ پرائس. تو آسک پرائس کون سا پرائس ہوتا ہے؟ سمپل، جس چیز جس پرائس پہ جس کا قیمت لگا ہوا ہو، جو اویلیبل ہو خریدنے کے لیے، وہ پرائس کیا ہوتا ہے؟ آسک پرائس. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ آسک پرائس. ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو آسک پرائس ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ 25,691. یہ کیا ہے؟ یہ جی بی پی کا آسک پرائس ہے. سوری بیسٹ میں. ٹھیک ہے. یار میرا، اچھا تو ہوپ فلی یہاں تک چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہوں گی. مائنڈ آپ لوگوں کا کلیئر ہوا ہوگا. وہ لوگ جو بالکل نئے ہیں، بالکل ان لوگوں کے لیے ایک بیسک سی چیز میں نے بتا دی ہے کہ فوریکس مارکیٹ کیا ہے اور اس میں کیا چیز ٹریڈ ہوتی ہے اور ٹریڈنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے، کرنسی کا ٹریڈنگ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم پپس سیکھ لیں گے کہ پپس کیا ہے اور اسپریڈ کیا ہے. تو پھر جو ہے وہ ہم سیکھ لیں گے میکینکس آف فوریکس ٹریڈنگ. جو ہے وہ آگے ہم جا کے سیکھ لیں گے کہ فوریکس بروکر کیا ہوتا ہے، ٹریڈنگ پلیٹ فارم کون کون سے یوز ہو رہے ہیں، اس میں آرڈر ٹائپ کے کتنے ہوتے ہیں، مطلب کس طرح کے ہم آرڈر لگاتے ہیں، ٹریڈنگ کس طرح ہوتا ہے. تو وہ نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ جا کے ہم ڈسکس کریں گے. تو آج تک اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ کافی دوست نئے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. شکریہ.